حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقدیر ہمیشہ ان لوگوں کا ہاتھ تھامے رکھتی ہے جو مسلسل محنت اور جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ کسی سے ہنسی کرتے وقت حوصلے کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ورنہ انسانیت کے رتبے سے گر پڑو گے اور پھر الٹی تمہاری ہنسی ہونے لگے گی۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ جس مرد کے پاس خوبصورت، نیک اور باحیا بیوی ہو، اس مرد کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے۔ نرم مزاج، دلداری کرنے والا سپاہی لوگوں کو پریشان کرنے والے سے کہیں بہتر ہے۔ تازہ انگور کھٹے ذائقے کا ہوتا ہے، 2-3 دن ٹھہر جا کے میٹھا ہو جائے گا۔ مساکین کو ناخوش رکھ کر خدا کی خوشنودی ناممکن ہے۔ جو مصیبت تم پر آئی اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اگر تو رنجیدہ ہے تو منہ بگاڑ کر نہ بیٹھ، کیونکہ تو بھی ہمارے اندر ایک تلخ چیز ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی 3 چیزیں کھایا کرو۔ اول روز 6 کیلے کھائے، دوم کیلے کے اوپر سے دودھ پیے، سوم چاول زیادہ کھائے۔ تھوڑی سی علامت پر قناعت کر کے بیٹھ رہنا درست نہیں۔ اپنے ذہن کو سمٹائے رکھنے کے بجائے اس میں کشادگی پیدا کرنی چاہیے اور اسے ہر نوع کی نئی نت معلومات و مناظر و تصورات کے لیے پوری طرح کھول دینا چاہیے کہ اسی میں کمال اور بھلائی ہے۔ مبارکبادی کے لائق وہ شخص ہے جس کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچے کی تربیت کو قدرت پر چھوڑ دیتے ہیں وہ انسانیت کے مجرم ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ باپ کی محبت پہاڑ سے بلند تر اور ماں کا پیار سمندر سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اولاد کی ممتا بری پرورش سے گریز کرنے والی مائیں زندگی کے متعینہ فرائض سے فارات کی مرتکب ہوتی ہے۔ جب تک تو سام کی طرح کینچلی نہ اتارے، محبت حق کے دعوے میں صادق نہیں ہو سکتا۔ خرقہ پہن لینا آسان مگر اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے، اور صرف خرقہ پہن لینے سے ہی نجات حاصل ہو سکتی ہے، تو سب لوگ خرقہ پہن لیتے۔ موت بہت پرانی مگر ہر بندے کے لیے ایک نئی ہوتی ہے۔ تو مجھے جس قدر چاہے نصیحت کر، اس لیے کہ حبشی سے سیاہی نہیں دھوئی جا سکتی۔ ہر بات میں بحث کرنا جائز نہیں ہوتا، بڑوں کی غلطی پکڑنا غلطی ہے۔ اگر محبت ملامت کرنے سے چلی جاتی تو میں جھوٹ بھی سننا گوارا کرتا۔ شکار کو دبائے ہوئے شیر کے لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر گدڑ آ جائے؟ اپنے سے بہتر کی تلاش کر اور غنیمت جان، اس لیے کہ اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر برباد کر دے گا۔ کسی شخص یا کسی چیز سے دل نہ لگانا چاہیے، کیونکہ پھر دل ہٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو، کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو ضرورت نہیں۔ انسانیت کی حریف قوتیں نامراد ہوگی اور انسان جیت جائے گا۔ جب کسی فرد کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے کام سے معاشرے کے افراد کی نظروں میں اسے مذموم سمجھا جائے گا تو وہ اسے کرتے ہچکچاتا ہے۔ یہی اصل میں ضمیر ہے۔ بیل کی کال والا انسان ہی غریب انسانوں کے مصائب سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب ہے تو ایک ہی نسل انسانی ہے۔ گھروں میں دولت سے چراغ ہوتا ہے اور دماغوں میں علم سے۔ دماغ کے لیے مطالعے کی وہی اہمیت ہے جو کمل کے لیے پانی کی۔ انسان قدرتی مناظر اور کتابوں کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔
مطالعہ کرنے سے ذہن میں وسعت اور استدلال میں وزن پیدا ہوتا ہے، فکر کے نئے دریچے کھلتے ہیں اور تنگ نظری اور عصبیت کے بادل جٹ جاتے ہیں۔ عرصے تک دبائے جانے والے بچے اپنی خواہشات پر روک لگانا سیکھ جاتے ہیں۔ محنت و طلائی سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں سے زیادہ جاننے کے لیے علم کو اختیار کرتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں۔ جب قوم پر ہر طرف سے گمراہی اور بد اخلاقی کے طوفان امڈے چلے آ رہے ہو تو علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ گوشوں میں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 کھجوریں لے لیں، ان پر 21 بار استغفر اللہ، 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارے اور کسی غریب کو دے دے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ تعلیم یافتہ بندے کو جاہل بندے کے مقابلے میں گناہوں سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یوم الحساب کو اس سے اس بات کا حساب ضرور لیا جائے گا کہ وہ با علم تھا، باخبر تھا، پھر بے علم اور بے خبر کیوں بن گیا ہے۔ پھلوں سے بھرے ہوئے باغات انسانی کوششوں اور خون پسینے کا نتیجہ ہوتے ہیں، لہٰذا وطن کی خوشحالی بھی صرف آپ کی بہادرانہ کوششوں سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ کام اختیار کر لیتا ہے، اور جو کچھ نہیں کر سکتا وہ استاد بن جاتا ہے۔